بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا وقت ہے، روز عید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں فضائل عید کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام محو نظارہ دید میں ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہیں کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے تحائف وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جائیں گے۔ احکام و فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت للعالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حسنین کریمین نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بٹھایا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ سب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک باز رہبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جبرائیل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ صالح روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ الحمد کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ارض مقدس کی یہ نامور ہستیاں عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھیں کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد و رقت کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ جو ہی بچوں کے کہے کو سنتا ہے تو اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے کہ اس عید پر گزرنے والے کہکہوں کو سن کر یہ نہ خیال کریں کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے روشن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین صحابہ پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختے جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے، اور میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا
کہ جیسے وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح اس سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنی دوش مبارک سوار کیا۔ اپنی دوش پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے مہ پارے حسن اور حسین بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بے کس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ پیغمبر نے جواب دیا کہ میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم نے کہا کہ واقعی آپ میرے بابا ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کہ کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم نے کہا کہ مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دیا جس منصب کے اہل حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پیدل چل رہے تھے اور یتیم بچہ کندھے پر سوار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچانک ورد و مسعود پر حیران ہو جاتی ہیں اور وجہ پوچھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔ میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہوگی، اللہ نے تمہاری سن لی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چومنے لگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بابا ہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، تم اس کی ماں ہو، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھائی ہیں، اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ اور بچے کو نہلاؤ اور اس کو تیار کرو، ہم نے عید کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ بچے کو نہلایا گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی مجھے یاد ہے کہ تم قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر روئی تھی، آج اللہ نے ان کے بدلے تمہیں بھائی دے دیا ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہی ہیں تاکہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ عید پڑھنے جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلاً و سہلاً مرحبا یا نبی کہہ کر پانی لینے چلے جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی میل اتار رہے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہیں۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ پھر اس بچے کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا کہ آج تم پیدل چل کر مسجد نہیں جاؤ گے بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس میں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔